بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کچھ دنوں بعد میں آپ سب کے ساتھ مخاطب ہوا ہوں، اور آج جو مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک اپنی پہلی، اگر ہم اس کو کہہ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگی، کہ ایک پریس کانفرنس کری جس کے اندر انہوں نے اپنے ہی الطاف حسین صاحب کے حوالے سے انکشافات کیے، اور الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے الزامات لگائے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور الطاف حسین کے ساتھ جو ماضی میں مصطفیٰ کمال صاحب کے تعلقات تھے، ان تعلقات کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اور ذرا سی بھی رسپیکٹ بھی نہیں کری الطاف حسین صاحب کی، اور بے جا جو آیا وہ بول دیا۔ اب بات ساری یہ ہے کہ مصطفیٰ عزیز آبادی جو کہ الطاف حسین کے اس وقت میں کہوں اگر سینئر ان کے جو ورکر جو اس وقت ہیں ان میں سب سے سینئر مصطفیٰ عزیز آبادی ہیں، تو مصطفیٰ عزیز آبادی نے جو اپنا سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سٹیٹمنٹ میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں۔ مہاجر قوم کی شناخت اور جس طریق پہ تم قبضہ کر بیٹھے وہ الطاف بھائی کے ہی نام سے ہے، الطاف بھائی کی دی گئی ہے۔ یہ ان کا پہلا سٹیٹمنٹ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو مخاطب کر کے، کہ انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رہنما ہی جانتا ہے کہ کس وقت کون سے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ جب ایم کیو ایم پر پابندی لگنے والی تھی تو الطاف بھائی نے مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی بچایا تھا۔ اب یہ مصطفیٰ عزیز آبادی جو ہے اس وقت ایم کیو ایم جو لندن ہے اس کی جو ایک رکنیت ہے اس میں یہ سر فہرست مانے جا رہے ہیں، لیکن اب جو مصطفیٰ کمال صاحب پاکستان کے اندر اس وقت وہ قریباً اپنے آپ کو ایم کیو ایم کا سربراہ اور ایم کیو ایم کا لیڈر مان رہے ہیں، جو کہ اس وقت جو ایم کیو ایم کے اندر جو اختلافات شروع ہو چکے ہیں، ان اختلافات کے اندر سب سے بڑی جو مین وجہ ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا منزل نہیں رہنما چاہیے کا یہ جو لفظ تھا، اور اس لفظ کی جو توڑ ٹوک انہوں نے ایک اعلان کیا، موقف اپنایا، اس حوالے سے ایم کیو ایم کے اندر جو اختلافات ہیں، جو دراڑیں پڑ رہی ہیں یا مزید پڑنے والی ہیں، وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے نظر آئیں گی۔ لیکن اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ پوری اس وقت اگر آپ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں اور پوری سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، الطاف حسین کے حامی اور الطاف حسین صاحب کے چاہنے والے، جن کا ہمیشہ یہ نعرہ تھا کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، رہنما ہمیں منزل تک پہنچائے گا، اور آج ان کے اس نعرے کی جو توہین کی گئی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے، یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے نہیں کرو بیٹا جاؤ، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کے جو ارکان ہیں، جو کارکن ہیں، جو الطاف حسین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے ایک ایسی ان کی دل آزاری کی گئی، اور وہ اس وقت ایم کیو ایم لندن کے جو ارکان ہیں یا جو الطاف حسین صاحب کے نظریے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس وقت بہت شدید غصے میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ اب مصطفیٰ کمال صاحب کو اس چیز کا باقاعدہ علم ہے کہ ریاست اور سیاست دونوں ایک الگ الگ پہلو ہیں۔ جب سیاست اڑان چڑھتی ہے تو ریاست اس کو اپناتی ہے، اور جب ریاست اس کو اپناتی ہے تو وہ جو قیادت ہوتی ہے اس قیادت کو واپس آنا پڑتا ہے۔ آپ 70 سال پاکستان کے ہو گئے، یہ 75 سال ہو گئے پاکستان کے، آپ یہ دیکھ لیں ان 75 سالوں کے اندر جتنے بھی سیاسی قائدین تھے، اگر ان پہ وقتی پابندیاں لگی، سالہ پابندیاں لگی، 10 سالہ پابندیاں لگی، 15 سالہ پابندیاں لگی، اس کے بعد وہ قائدین، وہ عمائدین، وہ رہنما، وہ رہبر، وہ دوبارہ اپنی عوام کے سامنے حاضر ہوئے اور دوبارہ وہ اپنے اقتدار میں بھی آئے۔ یہ آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے آپ عمران خان صاحب تک دیکھ سکتے ہیں، اور نواز شریف صاحب تک بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، اور دیگر ایسے لوگ ہیں۔ لیکن اب معاملہ یہاں سارا اس وجہ سے ہے کہ الطاف حسین کا جو حوالہ ہے، الطاف حسین صاحب بھی ماضی میں ایم کیو ایم پہ 90 کا جو آپریشن ہوا، اس کے بعد جو آپریشن ہوا، اب 2016 میں جو آپریشن ہوا، اس کے علاوہ پھر بھی ایم کیو ایم کے چانس بن سکتے ہیں، کیونکہ جب ماضی میں ایم کیو ایم ٹوٹی، ایم کیو ایم بکھری، ایم کیو ایم واپس وجود میں آئی،
جو لوگ باہر گئے ان کو معافیاں مانگنی پڑی اور واپس وہ آئے پھر ایم کیو ایم کے اندر. اس وقت بھی جو لوگ ایم کیو ایم کو برا بلا کہہ رہے ہیں، جو الطاف حسین کی ساتھ غداری کے واقعات میں پیش در پیش ہیں، کل کو یہ لوگ بھی معافی مانگیں گے، یہ بھی بھائی کے قدموں میں گریں گے، کیونکہ ریاست اور سیاست دونوں ایک الگ الگ پہلو ہیں. کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اپنی عوام میں دوبارہ واپس نہ آ سکے. لیڈر ہمیشہ لیڈر ہی ہوتا ہے، اس کو لازمی آنا ہوتا ہے، 10 سال بعد آئے، 15 سال بعد آئے، وہ واپس اپنی عوام کے اندر ضرور آتا ہے. اور مصطفیٰ کمال صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت ایم کیو ایم کے سربراہ بن جائیں اور وہ کراچی کی سیاست میں ایک بہترین رہنما کے طور پہ وجود میں آئے، لیکن ایسا مصطفیٰ کمال صاحب ہی صرف چاہ رہے ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں وہ ایسا نہیں چاہ رہے، کیونکہ ایم کیو ایم کے اندر ایک کھچاؤ ہے کہ ہر کسی کی آنا ہے کہ میں آگے میں آگے. اسی وجہ سے آج ایم کیو ایم کے یہ حالات ہیں. اور اس کے ساتھ جو کراچی کے اندر جامعہ کراچی کے اندر طلباء کا جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرتا ہوں. جامعہ کراچی میں طلباء کے احتجاج کا 7واں روز ہے آج، ٹھیک ہے. اور طلباء الائنس کی جانب سے آج جو وی سی آفس کا گھیراؤ کیا گیا، جو سارا دن بھر کے معاملات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. طلباء کی جانب سے آج جامعہ کراچی کلاسوں کا بھی بائیکاٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ احتجاج کا دائرہ وسیع کر کے طلباء نے تدریسی امور معطل کرنے کا اعلان کیا، اور طلباء کے فیسوں میں اضافے کی واپسی، نئے ٹرانسپورٹ کے اب دیکھیں، سب سے جو مین وجہ ہے طلباء کا جو احتجاج ہے جامعہ کراچی میں، یہ کوئی سیاسی احتجاج نہیں ہے. یہ احتجاج طلباء کی جو فیسوں میں اضافہ ہوا اور جو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے احتجاج ہے. یہ احتجاج کا دائرہ بالکل وسیع ہوتا جا رہا ہے. اگر اس کے اندر اعلیٰ عہدیداران نہیں آئے، یہ معاملہ حل نہیں ہوا، تو جامعہ کراچی کی آپ کے پاس ایک تاریخ ہے. جامعہ کراچی کو ایک ایسا عام کراچی نہ سمجھا جائے، ایک عام یونیورسٹی نہ سمجھی جائے کہ مطالبات پھر روڈوں پہ آ کے یہ طلباء اپنے منوائیں. اس سے پہلے ان چیزوں کو عمل میں لانا چاہیے، کیونکہ طلباء کی جو روٹین کے حساب سے پڑھائی ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے. استاذہ اور منمانیاں کر رہے ہیں، یہ جو تنخواہیں لے رہے ہیں، بچوں کی فیسوں میں اضافہ اور ٹرانسپورٹ بیکار. اچھی ٹرانسپورٹ دی جائے. ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں جامعہ کراچی کے تمام طلباء کو واپس ان کے جائز جو مطالبات ہیں وہ منظور کیے جائیں، جو فیسوں کے حوالے سے ہیں اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، کیونکہ طلباء کا اپنی جو گلے شکوے ہیں کہ بیکار گاڑیاں، ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں میں ٹرانسپورٹ، یہ ٹرانسپورٹ ان کی بہترین نئی گاڑیاں ان کو دی جائیں، بحال کی جائے اور اس کے ساتھ ان کی فیسوں کو کم کیا جائے. بچوں کے یہ فیوچر کا سوال ہے. اور اس کے ساتھ جو پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی صورتحال چل رہی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کارساز کے حوالے سے جو کل حیدرآباد میں پاور شو ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. کل بلاول بھٹو اس کے ساتھ اس میں خطاب کریں گے. صدر آصف علی زرداری صاحب کے بھی آنے کے امکانات ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب ہوں گے، آصفہ بھٹو صاحبہ ہوں گی، اور دیگر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما وہاں موجود ہوں گے. کارساز، شہدائے کارساز کے حوالے سے یہ پاور شو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے حیدرآباد میں.